السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج حکمران اتحاد کا سربراہی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلے تو ہونے تھے عمران خان صاحب کے متعلق، لیکن فیصلے ہوئے ہیں اداروں کے متعلق۔ اداروں کے لیے جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اداروں پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی پکڑ کر وایا بھٹنڈا قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ دونوں معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی تھی نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے اوپر، جو نیب کا قوانین میں حکومت نے ترمیم کی، جس کو عمران خان صاحب کی پارٹی نے چیلنج کیا، وہ معاملہ اور اتحادیوں کا اجلاس، کیونکہ دونوں معاملات آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھونچال سا مچا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معیشت میں۔ ڈالر 225 کو اب کراس کرنے جا رہا ہے۔ 224 تک تھوڑی دیر پہلے تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ڈالر کا کہ جی آپ ابھی اگر میں بتا رہا ہوں کہ 224 کا تھا تو اگلے لمحے ممکن ہے ڈالر اور اوپر چلا جائے۔ ظاہر ہے معیشت جو ہوتی ہے وہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ سیاسی استحکام معاشی استحکام کا ضامن ہوتا ہے۔ پاکستان، ایک بات ہمیشہ ہم نے سنی، مطلب اب اتنی عمر ہو گئی ہماری بھی، اور کئی دہائیوں سے، یا بزرگان کہتے ہیں کہ جب سے وطن عزیز کا قیام ہوا ہے تب سے ایک بات سننے کو آئی ہے کہ جی پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے، پاکستان انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہے، پاکستان، مطلب اس طرح کی باتیں، پاکستان کی سلامتی خطرے میں، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں شروع سے سننے میں آ رہی تھی۔ تو اس کے پیچھے اصل ریزن جو ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام، اور پاکستان میں کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں آیا۔ سیاسی استحکام کے اگر ہم کہہ سکتے ہیں وہ دو ادوار تھے، 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 تک، لیکن 2013 سے پھر 14 بھی آ گیا تھا بیچ میں، تو سیاسی عدم استحکام کی کوشش اس وقت کی گئی تھی، لیکن اس وقت اپوزیشن کی بڑی جماعتیں حکومت کے ساتھ تھی، سوائے عمران خان صاحب کے سارے حکومت کے ساتھ تھے، لہٰذا پاکستان بہتر پرفارم کر گیا ان 10 سالوں میں، جن 10 سالوں کو لے کر عمران خان صاحب جو ہیں ہر وقت کنٹینر پر چڑھے ہو کر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ان 10 سالوں میں پاکستان میں تباہی اور بربادی ہوئی، عامروں کو نکال دیتے۔ تو خیر، تو اب معاملہ ہے سیاسی انتشار کا، سیاسی بھونچال جو آیا ہوا ہے۔ بھونچال تو پہلے ہی تھا، لیکن وہ طوفان میں بدلا، سونامی میں بدلا، جب 2 روز پہلے 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے، اور ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست کھا گئی، اور شکست کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑا صوبہ پنجاب، جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، وہ کمزور ہو گیا، وہاں پر مسلم دراڑیں پڑ گئیں۔ اب کیا ہوتا ہے، لالے پڑ گئے مسلم لیگ نون کو اقتدار کے کہ اگر پنجاب چلا گیا تو مرکز رکھ کر کیا کریں گے، اور پھر اتحادیوں کو بھی پرابلم ہوئی کہ اگر پنجاب چلا جاتا ہے عمران خان صاحب کے پاس تو پھر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائیں گے ہر صورت میں، اور ہم نے بھی یہی کہا کہ جی اگر پنجاب عمران خان صاحب نے لے لیا تو عمران خان صاحب اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، پھر اپنی مرضی سے سارے فیصلے کروائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ ڈالیں گے، عدالتوں کے اوپر، اداروں کے اوپر۔ وہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے جو ابھی تک کامیاب جا رہی ہے، اسی کا توڑ نکالا ہے اتحادیوں نے۔ تو یہ بھونچال جو ہے وہ ظاہر ہے ہم دور بیٹھ کر، باہر بیٹھ کر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے تو وہ کیا ہوتا ہے، کانوں سے دھوئیں نکل گئے۔ تو انہوں نے آج اجلاس کیا لاہور میں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی میزبانی میں، آصف زرداری صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، دیگر اتحادی قائدین تھے۔ اور اس اجلاس کے متعلق جو فیصلہ، تو میں آپ کو پہلے اجلاس میں جو بڑا فیصلہ تھا وہ بتا چکا، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، اس سے بھی بڑا فیصلہ آ گیا ہوا ہے۔ بڑا فیصلہ ایک تو یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا قبل از وقت انتخابات کا، اسمبلیاں توڑنے کا، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب میں جیت گیا ہوں، قوم میرے ساتھ ہے، اور اب بھی آپ کو وقت دیتا ہوں کہ انتخابات کروائیں اور حکومت اسمبلیاں توڑیں اور انتخابات کروائیں۔ تو اس پر اتحادیوں نے کہا نہیں جی ہم تو اپنی مدت پوری کریں گے، ملک جس نازک صورتحال سے، وہی بات نازک صورتحال، ملک جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں ہم آدھے میں چھوڑ کر ملک کو نہیں جائیں گے۔ ہم نے غیر مقبول فیصلے کیے، مشکل فیصلے کیے، جان بوجھ کر کیے، لیکن اب ہم اس کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے، یعنی ہم ملک کو اس بحران سے نکال کر اور پھر انتخابات کی طرف جائیں گے، جو مدت ہے مقررہ اس پر ہم جائیں گے۔ یہ تو فیصلہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ پنجاب میں اپنی حکومت بچائی جائے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس، رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس، ان کے پاس کوئی نہ کوئی آپشنز ہوں گے،
اور وہ پہلے بھی میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ وہ 8-10 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے یا پی ٹی آئی کے ملا کر ان کو کچھ غائب شائب کرنے کا پروگرام ہے. غائب یہ نہیں اغوا کر کے لاپتہ کر کے، لیکن ان کو غیر حاضر کرنے کا پروگرام. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جن کو غائب کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال تو وہ والا معاملہ بھی زیر بحث آیا. لیکن آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے، عمران خان صاحب اب ہمارے جو زیرک ترین سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان کے استاد نکلے. انہوں نے ان کو سکھا دیا کہ پولیٹکس کیسے کی جاتی ہے، اپنے جو مقاصد کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ سمجھ گئے. بڑا میں نے پہلے بھی 2-3 بار گزارش کی ہے یہ کہ چارہانہ پولیٹکس کرنی تھی حکومت نے. حکومت بنانے کے بعد ٹھنڈے ٹھار بیٹھ گئے. مطلب نواز شریف صاحب، میں نے کل بھی گزارش کی، پرسوں بھی گزارش کی کہ نواز شریف صاحب تو وہاں پر برطانیہ میں کنٹری سائڈ پر جا کر اپنا موجے کر رہے ہیں. موجے مطلب اس عمر میں بیچارے موجے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مطلب ریلیکس کر رہے ہیں وہاں پر. اچھا، مریم نواز صاحبہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہی ٹھنڈی ٹھار تقریر کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزارت خارجہ کے امور دیکھ رہے تھے اور وہ اپنا غیر ملکی دوروں پر. اور آصف زرداری صاحب سکون میں بیٹھے ہوئے کراچی میں، اب اسلام آباد میں. مولانا فضل الرحمان صاحب عمرہ پر چلے گئے. انہوں نے زیادہ وقت جو ہے وہ حکومت سازی کے بعد وہ بھی ذرا سین سے ذرا سائڈ پہ رہے، یعنی تھکان اتار رہے تھے، جیسے کوئی سارے مقاصد حاصل ہو گئے تھے، جیسے بندہ منزل پر پہنچ کر آ کر پھر تھک کر سو جاتا ہے، اسی طرح سو رہے تھے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، اس طرح کی سیاست نے ان کو پنجاب میں یہ رزلٹ دیا ہے، یہ ان کو ناکامی دی ہے. تو عمران خان صاحب وہ نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گئی نہیں تھی تو انہوں نے جلسے شروع کر دیے تھے. تو اب عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارے زیرک سیاستدان ہیں، کسی کی عمر مطلب سیاست میں 50 سال ہے، کسی کی 60 سال، کوئی نسلوں سے 200 سال سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، تو وہ مطلب اب سوچیں نا، آصف زرداری صاحب کے والد صاحب حاکم علی زرداری صاحب وہ پولیٹکس میں تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد صاحب مفتی محمود صاحب، وہ ان کے آبا و اجداد. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے نانا، ان کے نانا کے بھی جو ہے وہ دادا، وہ سارے سیاست میں تھے، اس وقت کے سیاست میں تھے. بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو والدہ کے دادا سر شاہنواز بھٹو، وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے. تو یہ اتنے پرانے سیاستدان، پرانی سیاسی جماعتیں، یا کم از کم نسلوں سے سیاست کرنے والے کہیں نہ کہیں غلطی کھا گئے، چوک ہو گئی ان سے. چوک کیا ہوئی؟ وہی میں نے جو گزارش کی کہ ٹھنڈے ٹھار ہو گئے. انہوں نے عمران خان صاحب کو ایزی لے لیا تھا. انہوں نے سمجھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے، اور ظاہر ہے سیاست میں اگر آپ رہتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے. تو عمران خان صاحب نے اسی پالیسی پر عمل کیا، لیکن اس سے بڑی پالیسی یہ تھی کہ دباؤ، دھونس برقرار رکھو اپنی. خان صاحب نے اپنی دھونس برقرار رکھی اور عمران خان صاحب نے ہر ادارے سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا، ڈرا کر، دھمکا کر، بدنام کر کے، گالیاں دے کر، الزام لگا کر فیصلے لیے. اب آج جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے نقشے قدم پر چل کر اگر ہم اداروں پر دباؤ نہیں ڈالیں گے تو پھر عمران خان صاحب اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہیں گے اداروں سے، چاہے وہ فیصلے آئینی ہو، چاہے غیر آئینی ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے افواج پاکستان ہو، چاہے ISI ہو. عمران خان صاحب کے دباؤ میں وہ آ رہے ہیں، اور دباؤ میں آ کر یا تو جہاں وہ جائز مداخلت کر رہے ہیں، یا جہاں وہ مداخلت تو جائز نہیں ہوتی، جہاں پر وہ جائز اپنا کام کر رہے ہیں وہاں بھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے. تو لہٰذا ان اداروں پر جوابی پریشر ڈالا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کے وہ سارا کچھ ان کے سامنے سرنڈر کیے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی اکرم درانی صاحب کے ساتھ اور میاں افتخار صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ان کی جو انداز تھا وہ تھا، اب میں نے پہلے گزارش کی تھی کل بھی کہ حکومت اب جارحانہ انداز اختیار کرے گی. یہ فیصلہ ہوا ہے کیونکہ جارحانہ انداز کے بغیر کوئی توڑ نہیں ہے. عمران خان صاحب دن میں 4 بار لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. تو وہ بھائی ان کے ساتھ اگر آپ ابھی تک حکومت جو ہے وہ 10-20% بھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں اگر جارحانہ رویہ اختیار کرتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حکومت بچانی ہے، حکومت چلانی ہے اور ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے، اور عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں ان کو ناکام بنانا ہے، تو پھر حکومت کو جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. تو حکومت اس پاس طرف آ گئی ہے، لیکن یہ جارحانہ رویہ عمران خان کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اداروں کے اگینسٹ، اداروں کے لیے بھی ہوگا. خلاف ہو نہ ہو، اداروں کے لیے.
رانا سنال اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر باقی تو بہت سے الزامات ہیں جو ہماری سیاست میں لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، نہ عمران خان کے الزامات سے نہ عمران خان کے اوپر لگائے جانے والے الزام سے۔ جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پر شیاطین اترتے ہیں، شیطان اترتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے متعلق جو حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کئی دہائیاں قبل کہ ان کو عمران خان صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے، یہ پروجیکٹ عمران خان صاحب ہے اور بیرونی سازش ہے عمران خان صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک بات ہے اور وہ ذہنی معذور بھی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو تھے الزامات، لیکن مسئلہ جو انہوں نے جو اصل جو چیز ہے جس طرف وہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مکمل سپورٹ تھی کل بھی اور آج بھی وہ لاڈلے ہیں، ہمارے مقدمات آج بھی پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے معاملات کو عدالتیں چھیڑتی نہیں ہیں، آگے بڑھتی نہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 63A کی تشریح جو تھی تاحیات نااہلی والی، وہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی سن ہی نہیں رہا، اور عمران خان صاحب جاتے ہیں اور فیصلے لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے آج ہی وہ جو ان کی پٹیشن گئی ہوئی ہے نیب کی قوانین میں ترامیم کے اوپر، نیب کا قانون کالا قانون تھا، یہ کوئی بھی یعنی ہیومن رائٹس کے اداروں نے، انٹرنیشنل جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے عدالتوں کے فیصلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پاکستان کی ٹاپ بیوروکریسی، پاکستان کے تمام سرمایہ کار آرمی چیف کے سامنے آ کر شکوہ گناہ ہوئے کہ جی یہ نیب جو ہے آپ یا اس کو چلا لو یا ہمارا کاروبار چلا لو، آپ بتا دو۔ بیوروکریسی نے کہا آپ نے ملک چلانا ہے، ریاستی مشینری چلانی ہے تو پھر آپ کو نیب کو بند کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ آن ریکارڈ باتیں۔ تو اس نیب کے قوانین میں ماضی میں نواز شریف صاحب نے یہی عمران خان صاحب والا رویہ تھا، جی میں ختم نہیں کروں گا، میں تو ایماندار ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ حامد میر کے انٹرویو میں بلکہ میرے سامنے نواز شریف صاحب نے میرے سوال پر ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جی میں تو ایماندار آدمی ہوں، مجھے کیوں یوسف رضا گیلانی یاسر زرداری صاحب اگر ان کو نیب سے مسئلہ ہے تو پھر نیب کو ختم کیوں کر رہے ہیں، وہ اپنی کرپشن ختم کر دیں، ایمانداری سے کام کریں۔ یہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، جس طرح آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انہوں نے تجربوں سے سیکھا کہ نہیں یار، اس طرح کی جو ادارے ہوتے ہیں وہ ملک کو چلنے نہیں دیتے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ادارہ جو کسی کے سامنے جواب دہی نہ ہو، جن کے افسران کا حساب کتاب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پوچھے وہ کہیں جی ہم کیوں بتائیں، مطلب یہ تک عالم تھا، ہے ابھی بھی ہے، بلکہ سابق چیئرمین نیب کے جو قصے ہیں وہ سب کے سامنے۔ تو خیر، تو اب ان کے ترامیم کر دی گئی۔ اب ترامیم کرنے کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو جاؤں گا اپنا سپریم کورٹ میں، چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان آئین میں قانون میں کی گئی ترمیم یا کوئی آئینی ترمیم نہیں چھیڑ سکتی، یہ ایک مطلب قانون ہے سادہ سا، سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے لیکن اس قانون کو میں ترمیم یا اسٹے نہیں دے سکتی۔ کہیں بہت ہی کوئی خطرناک معاملہ ہو جس پر کبھی کبھار ہو، لیکن ہمارے یہاں عدالتیں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اتحادیوں نے کہا ہے کہ نہیں چھیڑنا اس معاملے کو، بالکل نہیں چھیڑنا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ جو جملے تھے کہ جو نیب کا جو قانون ہے آج کا، جو اس کی حمایت کرے گا اور وہ آئین کا بھی دوست ہوگا، نہ قانون کا دوست ہوگا، نہ جمہوریت کا دوست ہوگا، جو نیب کے قانون جو پرانے جنہوں نے ختم کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر اچھا یہی آپ کو نظر آتا ہے تو پھر توشہ خانہ بند پڑا ہوا ہے، BRT بند پڑا ہوا ہے، بلینٹری سونامی بند پڑا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ایک بار پھر انہوں نے وہ یاد کرایا کہ فورن فنڈنگ کیس کا، اور پھر دوسری طرف بھی اشارہ کیا، فوج کی طرف بھی، اگر کوئی کسی کے لاڈلے ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ ان کو اس طرح لاڈلا نہ رکھیں۔ یہ اپنا کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہو، ان کی مرضی کا آرمی چیف ہو، ان کی مرضی کے وزیر اعظم یا کٹھ پتلی صدر ہو، اور وہ امیر المومنین بن کر اوپر بیٹھے رہیں۔ یہ انہوں نے اپنا باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، قانون سازی ہمارا حق ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ملک کے مفاد میں، ملک کے وسیع تر مفاد میں قانون بنائیں، آئین میں ترامیم کرے، اور کوئی ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دے اور اس کو انڈن کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سیدھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے اس پٹیشن کی وجہ سے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں نا 63A والی جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے معاملے پر جنوری میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئی کہ تاحیات نااہلی کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ذرا آپ ریویو کریں اپنے اس فیصلے کو، تو اس کی تشریح کریں. تو اس کا ابھی تک کوئی مطلب نہیں ہو رہا. لیکن اس کے اگینسٹ جو عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے، اپنی حکومت کے بعد، حکومت میں جانے کے بعد جب سپریم کورٹ میں گئی پی ٹی آئی، دیکھیں صدارتی ریفرنس ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، بابر اعوان آصف زرداری گیلانی صاحب کے دور حکومت میں وزیر قانون تھے، انہوں نے صدارتی ریفرنس فائل کیا تھا، وزارت قانون چھوڑی تھی اور کہا تھا کہ جو بھٹو شہید کے جو عدالتی قتل تھا اس پر سپریم کورٹ جو ہے اس کا اپنا رائے دے، تجویز اپنی، اور وہ ماضی کی جو غلطی ہے سپریم کورٹ کے دامن پہ جو دھبا ہے کہ یہ خون ہے ایک وزیر اعظم کا اس کے دامن پر، تو وہ دھوئے اپنا. وہ ابھی تک 2009-10-11 کی بات ہے، ابھی تک اس پر وہ کہیں نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر جو صدارتی ریفرنس بھیجا، نہ صرف وہ صدارتی ریفرنس، یہ جس اپنا پس منظر یا جو بیسک ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ اتنا ایگریسولی حکومت نے اپنا اداروں کے متعلق باتیں کی ہیں، اداروں کے لیے ایگریسو پالیسی اپنائی ہے، اپنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپریل میں یا مارچ میں جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر صدارتی ریفرنس لے کر کے کیا منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. فیصلہ آ چکا ہوا ہے، عمل درآمد ہو چکا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو خوش کرنا تھا نہیں کرنا تھا الگ معاملہ ہے، الگ بحث ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا کہ منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ فیصلے کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کی جو آرٹیکل تھا، جو آئین اور قانون میں جو تھی گنجائش، وہ ختم کر دی گئی. کیونکہ تحریک عدم اعتماد آتی ہی تب ہے، کامیاب ہی تب ہوتی ہے جب آپ ایک حکومت کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں، ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں یا پھر اتحادی توڑیں. فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب سادہ اکثریت والی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میجورٹی کے 10-15 لوگ ٹوٹ کر اپنا مائنارٹی کے ساتھ مل کر میجورٹی بناتے ہیں، حکومت گراتے ہیں، ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد 20 سیٹ ہو جائیں گے جیسے پنجاب میں ہوئے، ووٹ دینے اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے پر. لیکن اب وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے 22 جولائی کو اپنا حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر فیصلہ آ گیا کہ نہیں یہ ری کاؤنٹنگ ہوگی، کیونکہ وہ 20 منحرف ارکان تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں گنے جائیں گے. تو عمران خان صاحب کو تو یہ رعایت مل گئی. لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ میں صبح گئے سپریم کورٹ میں اور دوپہر تک فیصلہ آ گیا کہ عمران خان صاحب کو آنے دیں. عمران خان صاحب نے توہین عدالت کر دی، توہین عدالت کی، مطلب اس کو معاملے کو سنا جانا چاہیے تھا. خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ نے ایش 9 پارک تک رہنا ہے. خان صاحب ایش 9 پارک تک نہیں رہے، خان صاحب آگے آ گئے، ڈی چوک تک آ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ وائلیٹ کیا. پھر کسی نے کہا کہ خبردار اس سے آگے آئیں گے، رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول میں نے کہا کہ پھر میں 100 شیل جو ہے آنسو گیس کی وہ آپ کے کنٹینر پر پھینکوں گا. فواد چودھری کے ذریعے میں نے کہتے ہیں کو میسج دیا تھا اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جن کو اداروں نے، فوج نے بھی کہا تھا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے بڑھو گے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر پولیس ہوگی، آپ ہوں گے، رانا ثناءاللہ ہوگا اور عمران خان صاحب ہوگا. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو وائلیٹ کر ہی چکے ہوئے تھے. اچھا جی، سی ایم پنجاب کے انتخاب کا میں پہلے ذکر کر چکا. اب عمران خان کے خلاف حکومت آرٹیکل 6 سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق لگانے کی وہ کوشش کری تو اس پر بھی پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے آ چکا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں کیوں اس طرح فیصلے آ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ 5 منحرف جو اسپیشل سیٹس والے ارکان تھے ان کے معاملے میں بھی فیصلہ فوراً آ گیا. یہاں تو کئی سال تک فیصلے نہیں آیا کرتے. تو خیر، فیصل اوڈا صاحب والا فیصلہ آپ دیکھیں، فورن فنڈنگ کیس کا آپ فیصلہ دیکھیں، 8 سال ہو گئے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا. تو عمران خان صاحب جو پٹیشن جو چیز لے کے گئے اس کو جلدی، اس لیے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا کیونکہ عمران خان صاحب نے اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا. تو اب آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی دباؤ ہم نے بھی ڈالنا ہے، سپریم کورٹ پر بھی ڈالنا ہے، افواج پاکستان پر بھی ڈالنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی ڈالنا ہے. ایک اور چیز جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اب وایا بھٹنڈا قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں، وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے متعلق جو درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی، اس پہ نوٹسز ہو گئے ہیں. اب جب اس کی سماعت ہوگی وہ پھر آگے وفاقی حکومت کو ان کو نوٹسز کر دیے عدالت نے. لیکن جو دلچسپ چیز ہے، مکالمہ جو ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان میں،
اور شاہ محمود قریشی صاحب میں، وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کہ جب ترمیمیں ہو رہی تھی آپ کہاں تھے؟ جب ایسے حساس معاملات پر ترمیمیں ہوا کرتی ہیں تو آپ موجود کیوں نہیں تھے؟ آپ پر لوگوں کا، آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اعتماد ہے، تو آپ آئین اور قانون کے بارے میں سوچیں۔ اب یہ ہے وہ لمحہ، اور یہ ہے وہ صورتحال، اور یہ ہے وہ جواز جس کی جواز پر عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں واپس بھیجا جائے گا۔ سپریم کورٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے؟ حکومت نے اسی معاملے پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، فیصلہ کیا آتا ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن نکلے گا اسی سے یہی کہ تحریک انصاف اسی کے جواز پر یہ جواز بنا کر یو ٹرن لے لے گی اور قومی اسمبلی میں واپس آئے گی، نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔